میری شہرہ آفاق بیٹیوں میں سے ایک شہزادی روشن آرا بھی ہے۔ اپنی اس بہن سے اورنگزیب کو بے پناہ محبت تھی اور اس نے بھی ہمیشہ اپنے بھائی اورنگزیب کا ساتھ دیا۔ اسی لیے اورنگزیب نے اپنی اس لاڈلی بہن کے لیے میرے شمال میں واقع ہرسول میں اس کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور اس کے اندر خوبصورت باغ کی آبیاری کروائی، جو آج محل و باغ روشن آرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ محل 27 ایکڑ خطۂ ارض پر محیط تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 5 فٹ تھی، جس پر سے ایک بیل گاڑی بآسانی گزر سکتی تھی۔ یہ محل روشن آرا کا باب الداخلہ ہے۔ یہ روضہ تاج محل کے باب الداخلہ کا عکس ہے۔ اس دروازے کو شہزادی روشن آرا کی بارہا قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ اس دور میں تام جھام دیکھنے والا یہ دروازہ، جو انتہائی اہمیت کا حامل تھا، آج اپنی کسمہ پرسی پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہاں اب ایک خاندان سکونت پذیر ہے۔ یہ دروازہ، جو کسی زمانے میں شہزادی روشن آرا کی سخاوت اور ہزاروں خاندانوں کی پرورش کا امین ہے، آج بھی ایک خاندان کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ایک فرلانگ پر ایک اور چھوٹا دروازہ ہے۔ اسی دروازے کے عقب میں محل کی عمارت اور غلام گردشیں و شاگرد پیشہ کی عمارتیں واقع تھیں۔ محل کی اصل عمارت کالے پتھر کی تھی۔ اس محل کی جنوبی سمت میں بنی پتھروں کی کمانیں آج بھی موجود ہیں۔ اس محل کے کئی کمرے دالان آج بھی اپنی خستہ حالی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس محل کی دیواروں میں پانی کے پائپ نظر آتے ہیں، جو دیواروں کو ٹھنڈک پہنچانے اور محل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے دیواروں میں چن دیے گئے تھے۔ اس محل کی بارادری کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت حوض اور عقب میں ایک انتہائی طویل وریز حوض ہے، جو اتفاق سے آج بھی گردش زمانہ کی دست برد اور ستم ظریفیوں سے محفوظ ہے۔ اس محل میں آب رسانی کے لیے نہر نصر اللہ جوبن ٹیکری سے لائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس محل میں جا بجا میٹھے پانی کے خوبصورت کنویں تھے، جن کے اندر کی دیواروں میں بھی اس وقت کے طرز تعمیر کے عمدہ نمونے محراب اور بیل بوٹے نظر آتے ہیں۔ باغ روشن آرا میں باغ کی آبیاری اور خوبصورتی کے لیے اندرونی نہروں کا ایک وسیع نظام قائم تھا۔ ان نہروں سے پانی کے چھلک کر گرنے کے مقامات پر محرابی طاقوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میرے بھی کئی حسین خواب ہیں، جن کی تعبیر کے لیے میں بے قرار ہوں۔ مجھ میں بھی کسی صنف نازک کی طرح سجنے، سنورنے، آباد ہونے اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش سرمار دی ہے۔ دنیا کی بہترین و خوبصورت عمارتوں اور تاج محل کو دیکھ کر مجھے بھی لگتا تھا میرے دامن میں بھی کوئی حسین عمارت ہو۔ میری اس خواہش کو پورا کیا مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے، جسے زاہد تنگ نظر ثابت کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب بھی فطرت کے حسین تقاضوں کا دل دادا تھا۔ اس نے مجھ پر مقبرہ رابعہ دورانی کو تعمیر کروایا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کی عمارت میری سرزمین کا وہ حسین شاہکار ہے
جسے محسوس کر کے مجھے گنا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس کی تعمیر بھی دل ہی کا معاملہ تھا۔ آج بھی یہاں آنے والے شائقین اسے دیکھ کر محبت کے جذبوں کو اپنے سینوں میں مچلتا محسوس کرتے ہیں۔ یہ مقبرہ شہنشاہ اورنگزیب کی چہیتی ملکہ دلرس بانو عرف رابعہ دورانی کا ہے۔